ایک خاتون گزری ہے جن کو حاتم تائی کی بیوی کہا جاتا ہے۔ نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی۔ ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ایک عام سڑک گزر رہی تھی۔ دیہاتیوں کے لوگ اپنی بستیوں سے چل کر اس سڑک تک آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو بس کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی۔ اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا اور بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس نیک عورت نے، جس کا شوہر خوشحال تھا، اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنوا دیں تاکہ وقت بے وقت لوگ آ کر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزار لیں۔ خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا۔ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب بھی لوگ آتے تو اس کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کر لیتے۔ پھر اس نیک عورت کو خیال آیا کیوں نہ ان مسافروں کے لیے چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام ہی ہو جائے۔ ان کو، جو حاتم تائی کی بیوی تھی، ان کو جو جیب خرچ ملتا اس نے اس میں سے مسافروں کے لیے چائے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب مسافر اور خوش ہو گئے اور اس عورت کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آنے لگی۔ اللہ کی نیک بندی نے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا تاکہ حتیٰ کہ ان کو اور چاہت ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کریں۔ چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کرواتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے، کوئی گل آرا کا باغ بنوائے، یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ دنیا کی چیزیں بنوائیں، یہ کیا یادگار ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی، جن کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور اپنے نامہ مال میں ان کا اجر لکھا گیا۔ تو نیک بیویاں اپنے خاوند سے ہمیشہ نیکی کے کام میں خرچ کرواتی ہیں۔ شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے لگا تو بہت سے مسافر رات میں وہاں ٹھہر جاتے اور اگلے روز بس پکڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے۔ کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آدمیوں میں سے ایک دو نے اس کے خاوند سے بات کی، جی تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ فارغ قسم کے لوگ، نہ کھٹو نہ لائق قسم کے لوگ آ کر یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں ڈبو کر رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ خاوند نے کہا کہ اچھا، ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، البتہ کھانا دینا بند کر دیتے ہیں۔ کھانا بند کر دیا گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل میں تو بہت صدمہ گزرا، مگر عورت سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر بات کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع پر بات کرنی ہے تاکہ میں اپنے خاوند سے بات کہوں اور میرے خاوند کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ اسی طرح 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے، سوچتے ہوں کہ ہم ذرا اپنی زمینوں پر چلیں، جہاں کنویں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، باغ ہیں۔ کہنے لگے، بہت اچھا، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی، پھول توڑتی رہی، پھر الآخر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی کنویں کی آواز سن رہی ہے،
पानी निकलता हुआ देख रही है। काफी देर जब हो गई तो खामन ने कहा कि नेक बख्त, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं। वो बैठी रही। कुछ देर बाद इसने फिर कहा कि चलो घर चलें। कहने लगी हाँ बस अभी चलते हैं। फिर बैठी रही। तीसरी मर्तबा इसने फिर कहा कि हमें देर हो रही है, मुझे बहुत से काम समेटने हैं, चलो घर चलते हैं। कहने लगी जी हाँ चलते हैं। कुएं में देखती रही और इस पर खामन करीब आया और कहा कि क्या बात है, तुम कुएं में क्या देख रही हो? तब इस औरत ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि जितने डोल कुएं में जा रहे हैं सब के सब कुएं से भरकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही है, खत्म ही नहीं हो रहा। इस पर खामन मुस्कुराया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, भला कुएं का पानी भी कभी कम हुआ है? ये तो सारा दिन और सारी रात भी अगर निकालता रहा, डोल भर भर कर आते रहे, तब भी ये कम नहीं होगा। अल्लाह ताला नीचे से और भेजता रहेगा। जब इस मर्द ने ये बात कही तब इस समझदार खातून ने जवाब दिया और कहने लगी, अच्छा इसी तरह डोल भर भर कर आते रहते हैं और पानी वैसे ही रहता है, नीचे और आता रहता है। खामन ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? बीवी ने कहा, मेरे दिल में एक बात आ रही है। अल्लाह ताला ने नेकियों का एक कुआं हमारे यहाँ भी जारी किया था, मुसाफिर खाना की शक्ल में। लोग आते थे, डोल भर भर कर ले जाते थे। क्या आपको खतरा हो गया था कि पानी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? अब जब इसने मौके पर यह बात कही तो खामन के दिल पर जा लगी। कहने लगा कि वाकई तुमने मुझे कायल कर लिया। शोहर वापस आया और इसने दोबारा मुसाफिर खाने में खाना शुरू कर दिया। जब तक ये मियाँ बीवी जिंदा रहे, मुसाफिर खाने के मुसाफिरों को खाना खिलाते रहे। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई कि नेक बीवियाँ फौरन तरबतर की जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को सुनकर खामोश रही, सोचती रही, फिर सोच कर बात करती है, अंजाम को सामने रख कर बात करती हैं, मौके पर बात करती हैं। कई मर्तबा ये देखा गया है कि मर्द अगर गुस्से में कोई बात भी हो जाए तो दूसरे मौके पर वह खुद माजरत कर लेगा और कहने लगा कि मुझसे गलती हुई, लिहाजा अगर एक मौके पर आपने कोई बात कही। इस पर मर्द ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, आप खामोश आ जाएं। दूसरे मौके पर वो खुशी से बात मान लेगा। ये गलती हरगिज़ ना कि हर बात को जवाब देना अपने ऊपर लाजिम कर लें। इस गलती की वजह से बात कभी छोटी होती है मगर बात का पतंगड़ बन जाता है और तफरीका पैदा हो जाता है और मियाँ बीवी के अंदर जुदाइयाँ वाक़ हो जाती हैं। तो इसीलिए अक्लमंद औरत अब पहले